اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لائق، عبادت کے لیے خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت محمد و آل محمد علیہم السلام کے ذریعے سے متحقق ہوتی ہیں، اور صحیح زیارت بلکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے بقول کہ اصح ترین زیارت امام حسین علیہ السلام کے صحیح ترین زیارات میں، زیارت ناموں میں یہ جملہ موجود ہے: ارادت ربی فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر عن بیوتکم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ہر امر میں اس نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو آپ کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ امور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عبادت کا دار و مدار انسانوں اور جنوں کے درمیان، اور اللہ سے محبت کرنے کا دار و مدار، اور وہ دار و مدار محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اس خطبے کے درمیان جو انہوں نے 25 سال کے بعد خانہ نشینی کے بعد جو خطبہ انہوں نے فرمایا تھا، یعنی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد 25 سال کے بعد جب لوگوں نے آپ کی بیعت کی، اور اس خطبے میں جس میں سب سے پہلے جو خطبہ تھا اس کا مضمون اس کلام میں یہ تھا، فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی بغیر اقرار نبوت کے توحید کو قبول نہیں کرتا، بالکل اسی طریقے سے توحید اور نبوت کو قبول نہیں کرتا امامت کے بغیر۔ جیسے ایک شخص کہے کہ یا اللہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں، جیسے ایک شخص کہے کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں لیکن آپ کے نبی کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ کہیں گے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے آپ کی اس قبولیت کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص کہے کہ یا اللہ میں آپ کو تو قبول کرتا ہوں، آپ کے نبی کو بھی قبول کرتا ہوں، لیکن امامت کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ کا کہنا یہی ہوگا کہ مجھے آپ کی قبولیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں شرط یہ ہے کہ ان تینوں کے تینوں کو قبول کیا جائے گا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ لہٰذا میں توصیہ کرنا چاہوں گا خصوصاً والدین اور والدات کی خدمت میں کہ وہ جوانوں کو جمع کریں کہ وہ اہل البیت علیہم السلام کے لیے جوان مرد و زن کو جمع کریں بالکل دقیق طریقے سے، اور احداث کو بھی جمع کریں۔ احداث یعنی جو جوانی سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے، یعنی تقریباً 10 سال اور اس کے قریب، اور جو جوان ہوتے ہیں یعنی اس کے بعد کا مرحلہ، اور اسی طریقے سے جو جوان لڑکیاں ہیں یعنی اس سے پہلے کے ایج کی، یعنی تمام جوان لڑکے لڑکیاں اور اپنے بچوں کو، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہو، آپ کے گھر والے ہو، آپ کے قبیلے والے ہو، آپ کے گاؤں والے ہو، آپ کے شہر والے ہو، چاہے وہ مدارس میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہو، چاہے وہ اداروں میں ہو، چاہے وہ کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ ورکرز ہے، یعنی آپ کے بچوں، جوانوں اور ان سب کو جو ہے وہ جمع کر لے
اہل البیت علیہم السلام کے محبت اور اس کی ضرورت کے احاطے اور اطار کے اوپر، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہ متحقق ہو جائے۔ میں تمام کی خدمت میں یہ توصیہ اور نصیحت کرنا چاہوں گا، تمام ماتمی دستوں کے لیے، تمام مواقب اور وہ تمام لوگوں کی خدمت میں جو شاعر مقدسہ امام حسین علیہ السلام میں کوشش کرتے ہیں، اور عمومی طور پہ اہل البیت علیہ السلام کے شاعر میں، اور خصوصی سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے شاعر میں پورا سال تمام کی خدمت میں توصیہ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو شاعر حسینیہ میں کوشش کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کوشش نہیں کرتے، وہ ہر ایک اچھے طریقے سے، اچھے وسیلے سے، بہتر طریقے سے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ ان سب کو اطار اور احاطہ اہل البیت علیہم السلام میں جمع کریں، عمومی طور پر، مخصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام کے شاعر کے لیے میں تمام مومنین کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، اور سب سے التماس سے دعا کرنا چاہوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔